سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو لوگ حج پر ایک مرتبہ جا چکے ہیں، کئی مرتبہ جا چکے ہیں، خاص حالات پتہ ہے وہ بھی اس طریقے سے حج کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کون سا کام کیوں کرتے ہیں یہ بڑا خاصا وقت طلب بھی ہے اور دانش طلب بھی ہے۔ تو پھر اس وقت جب کہ جو مذہب آل حق آل سنت والجماعت جو دین ہے وہ ہے، جو دین کی اصلی شکل ہے وہ آل سنت والجماعت ہے، اس پر 100 طرح کا بوجھ پڑ گیا ہوا ہے، 100 مخالفتیں اس کی پیدا ہو گئی ہوئی ہیں، تو پھر اس کی شکل بگاڑنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، کیونکہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں اور کئی کروڑ روپے آج بھی اسلام کی اصلی شکل بگاڑنے کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں یہ سمجھنا کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا درس کل دیں گے، اس میں یہ باتیں زیادہ تر اس میں واضح ہوں گے۔ آج میں نے ایک رف سا نقشہ جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں یہ نقشہ ڈالا ہے۔ ممکن ہے کہ جو کتابیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان میں ممکن ہے کہ ضرورت میں یہ نقشہ ڈال کے بتلایا ہو کہ یہ کرتے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں۔ لیکن جو اصل ہمارے سیکولاسٹک بکس ہیں نا، ہمارے درسیات جو پڑھ کے عالم بنتے ہیں، ان کا شعوری طور پر جاننا اور چیز ہے، عملاً جاننا کہ کون سی بات کہاں کہی گئی ہے، اس کو کس طرح عمل میں لانا ہے، یہ پھر جدائی رہ جاتی ہے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ خدا کی کائنات میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ یہ ہے، یہ مستطیل شکل کا، اس کا نام ہے کعبہ شریف۔ اس کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی ذات و برکات نے حضرت جبریل امی کے مشورے سے کی تھی۔ رب نے ان کو ایک نقشہ اپنی بارگاہ سے عنایت فرمایا تھا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے آدم کو بتلاؤ کہ اس طریقے سے وہ کرے۔ تو آپ نے جبریل امی کے کہے کے مطابق مکہ شریف میں اس کی بنیاد پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام نے رکھی۔ سبحان اس لیے قرآن کہتا ہے ان اول بیت، سب سے پہلا گھر کہ وجہ للناس جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ الذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ شریف میں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جس وقت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس وقت اس مقام کی جو عمارتیں تھیں، دیواریں وغیرہ وہ گر گئیں اور پتھر بہ گئے، صرف اس کی جو پتھروں کے اندر بنیاد تھی وہ باقی رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو پھر پروردگار عالم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اس کی عمارت کو دوبارہ کھڑا کرو۔ اسی لیے ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بنیاد رکھی، بلکہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ سبحان اللہ۔ وقت یاد کرو جب حضرت آدم علیہ السلام گھر کی ان دیواروں کو بحال کر رہے تھے، کھڑا کر رہے تھے، دونوں بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ اور اس کے بعد کئی مرتبہ یہ بنایا گیا، مگر
اس سے کوئی عقائد یا عمل کا کوئی تعلق باقی نہیں. جن چیزوں کا عمل یا عقیدے سے تعلق ہوتا ہے ان کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اس سے کوئی مقصد متعلق نہیں ہو, کتنی مرتبہ بنا ہو, کس نے بنایا. اگر یہ کسی کو سارا ہی یاد ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی کو ان میں سے ایک بھی یاد نہ ہو سوائے اس کے کہ سب سے پہلا گھر کس مانا, یہ تفسیر کے ضروریات میں سے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سب سے پہلا کس طرح پہلا. تو یہ جو 4 لائنیں اندر نظر آ رہی ہیں, یہ ان کا نام ہے کاوش. یہ جو کمان کی شکل کا دائرہ شمال کی طرف میں نے بنایا ہے, بیچ میں یہ راستہ ہے, اتنے حصے کا نام ہے حتیم. اور یہ جو 4 دیواری ہے یہ پرانے کعبے کی بنیادوں میں سے ہے. اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لولا حدثان قومی کے بالکفر لہدمت الکعبۃ ولسیرتها علی قواعد ابراہیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ, اگر تیری قوم کا تازہ کفر سے تعلق نہ ٹوٹا ہوا ہوتا تو میں کعبے کی کو گرا کے تو ابراہیم علیہ السلام کی پرانی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا. اس حصے کے بارے میں یہ حدیث ہے. اب یہ کس طرح, یہ جدا کس طرح ہوا؟ یہ ابو جہل کے دور اقتدار میں ہوا ہے. ابو جہل چونکہ ایک ملوث شخص تھا, کبھی اس کو بھی اقتدار ملا ہے. یہ بات سمجھ لینے کی ہے. کبھی اہل باطل کو بھی اقتدار ملتا ہے تو اس سے کوئی اہل حق کی شکست نہیں ہوتی. کبھی اہل دل کی آزمائش کے لیے ایسا ہوتا ہے. اس نے چاہا کہ میں قوم کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کروں, لوگوں کو کچھ یہ آئیڈیا دو کہ میری دور میں بڑے کام ہوئے. اس نے کعبہ کو گروایا. تو چونکہ یہ کعبہ بنانے کے بارے میں تو مخلص نہیں تھا, صرف لوگوں کی توجہ اس طرف لگانا چاہتا تھا کہ ابو جہل کے زمانے میں بڑے تعمیری کام ہوئے ہیں, وہ بڑا لائق آدمی ہے. تو اس کی نوست کی وجہ سے مٹیریل گھٹ گیا. ان کا مٹیریل گھٹ گیا, کیا کریں, بجائے اس کے کہ کوئی قربانی کرتے, مٹیریل کی کمی کو پورا کرتے. اس نے کہا کیا کریں گے اتنے بڑے کعبے کو, اتنا حصہ اس کا نکال دو, یہاں سے دیوار کھینچ دو سیدھے. کعبے کا گزارا چلانا ہے, بڑا نہ صحیح چھوٹا سے, کیونکہ ہم نے تو جدا کر کے نماز پڑھنی ہے, بیچ کے اندر تو کھڑے ہوئے نہیں پڑھنی. تو اس وجہ سے اس کو بڑا ہونے کی ضرورت نہیں. فی الحال اس حصے کو باہر نکال دو, جب بعد کبھی خرچہ ہمارے پاس ہوا تو پھر اس کو دیوار کو گرا کے اس کو شامل کر لیں گے. آپ سرکار یہ فرماتے ہیں اپنے دور اقتدار میں, اے سیدہ عائشہ, کہ اگر تیری قوم کا کفر سے تعلق تازہ نہ ٹوٹا ہوتا تو میں کعبے کی ان دیواروں کو گراتا اور ابراہیم علیہ السلام کے ان دیواروں پر دوبارہ کھڑا کر دیتا. اللہ اللہ. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ قانون مصلحت کو بھی قانون کا درجہ حاصل ہے. اب مصلحت کا صحت کے ساتھ تناقض پیدا ہو گیا. اس وقت مصلحت کو مد نظر رکھ کر کے تو کام چلانے کی ضرورت ہے. نہیں تو سرکار پاتے ہیں یہ کعبے کی بنیاد ہے, اس کو توڑ کے بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک مدت تک اللہ یہ اس کو کعبے سے باہر جانے کے عادی ہو گئے. اب اگر میں ایسا کوئی نیا کام کروں گا تو فساد بچ جائے گا. واہ واہ. تو مصلحت کا اور قانون کا تناقض پیدا ہو جائے. دیکھیں اگر قانون ٹوٹتا نہیں ہے تو مصلحت پر عمل کرنا کوئی معمول نہیں. اللہ اللہ. اسلام میں مصلحت بھی ایک ادارہ ہے.
اسی وجہ سے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگا ہے، اس کو باہر نکال کے بیچ میں سے یہاں سے گزر کے کعبہ شریف کا طواف کر دے تو کعبہ شریف کا طواف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کے اطلاع کے مطابق یہ کعبے کا حصہ ہے، سبحان اللہ، باہر سے طواف کر کے آئے گا۔ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں ضرور کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھوں گا، تو کعبہ شریف کا دروازہ تو یہاں ہے حجر اسود کے پاس، اور وہ اتنا اونچا ہے کہ جب تک سیڑھی لگا کے چڑھا نہ جائے نہیں جا سکتا۔ تو قسم ایک عام آدمی کھا لیتا ہے جس کو اندر جانے کا چانس نہیں، تو کیا یہاں نماز پڑھ لے تو قسم پوری ہو جائے گی؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اتنے حصے کا نام کعبہ شریف ہے بالاتفاق۔ یہ بھی کعبہ شریف کا حصہ ہے خبر واحد کے تھا۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ سے اس کی راویہ ہے، باقی کوئی راوی نہیں۔ واہ واہ، حدیث بخاری میں ہو کر کے بھی اکیلے کی روایت ہے، اس لیے اس پر اس طرح عمل نہیں کیا گیا جیسے بہت سارے راویوں سے روایت ہوتا وہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کے گرد گرد یہ دائرہ جو میں نے بنایا ہے، اس کا نام ہے مطاف، یعنی طواف کرنے کی جگہ۔ اور اس کے میرے آپ کے اشارے کو آپ دائرہ سمجھ لیں۔ یہ کنکریوں کا علاقہ ہے، کنکریاں ڈالی گئی ہیں وہاں فطرتاً کنکریاں پڑی ہوئی، کنکریاں لا کے ڈالی گئی ہوئی ہیں۔ اس ایریے کا نام ہے مسجد حرام، حالانکہ عمارت وہاں ہے ہی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے جگہ مخصوص کر کے 5 وقت کی جماعت وہاں پابندی سے کی جائے، اس وقت سے لے کر وہ مسجد ہے، اور وہ زمین سے لے کر کے عرش اولا تک مسجد ہے۔ سبحان اللہ، جس زمین کے مسلمان مالک ہیں، جیسے یہ دوسرے ملکوں میں آپ لوگوں کے مطابق کوئی حال ہی کرائے پر لے لیتے تو جمعہ پڑھنے لگ جاتے ہیں یا نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس طرح آپ اگر کسی کو مسجد بنائے اس کے احکام مسجد والے نہیں ہیں۔ اچھا، اب یس رشیدہ آ جائیں۔ اچھا، یہ بات سمجھیں کہ یہ کنکریوں کا علاقہ، یہ مسجد حرام کا علاقہ ہے۔ اب اس کے اندر جو پائی گئی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کونے پر میں نے بنایا، یہ کونا جو ہے نا، یہ اس کے ساتھ اس کا نام ہے رکن یمانی، رکن یمانی، اور اس کا نام ہے رکن شامی، اس کا نام ہے رکن عراقی، اس کا نام ہے رکن اسود۔ اب اس کے گردا گرد پورے ملک میں 5 جگہیں ایسی ہیں کہ جس وقت کوئی حاجی حج کے ارادے سے جائے تو اپنے گھر کے جھونپڑوں سے بھی وہ احرام باندھ کے جا سکتا ہے۔ زیادہ ثواب بھی اسی میں ہے کہ گھر سے ہی احرام باندھ کے جائے، لیکن راستے کی مشکلات، یہ کنگھی کرنا یا خوشبو لگانا یہ بند ہو جائے گا۔ وہ بال ٹوٹے گا، اس کا جرمانہ اس کو دینا پڑے گا، اگر بغیر اس کی مرضی کے ٹوٹے تو پھر گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن گھر سے لے کر میقات سے پہلے تک جس جگہ سے چاہے احرام باندھ سکتا ہے۔ ایک چادر کمر سے باندھنا اور ایک اوپر کر لینا، اس کا نام احرام باندھنا ہے۔ اس کے لیے غسل کرنا افضل ہے اور وضو کرنا ضروری ہے۔ احرام باندھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک، سبحان، تلبیہ کہا تو وہ آدمی محرم ہو گیا۔ تو احرام باندھنے کی جو لاسٹ لمٹ ہے کہ جہاں جا کے ایک بندہ احرام آخری مرتبہ باندھ سکتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اس سے پہلے اسے احرام باندھنے کا اختیار ہے، لیکن وہاں احرام باندھنے کا پابند ہے آگے
اکرام کے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ وہ کتنی جگہ ہیں؟ 5۔ مدینہ شریف سے جو ہی نکلے تقریباً وہاں سے 6 میل کے فاصلے پر ہمارے کتابوں کا ریکارڈ ہے، وہ 6 میل فاصلہ بنتا ہے، لیکن ہم نے جو گھوڑے پر سفر کیا تھا وہ 3-3.5 میل بنتا ہے۔ ممکن ہے اس وقت مدینہ شریف کی آبادی کم ہوئی ہو تو اس وجہ سے اس کو 6 میل شمار کرتے ہوں، مگر وہ 6 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ شریف کا میقات ہے، کسی طرف سے بھی آئے مدینہ شریف ٹھہرے، مدینہ شریف کا رہنے والا ہو، آتے ہی مدینہ شریف زیارت کی، اب واپس حج کے لیے تیار، تو یہ جگہ ہے ذوالحلیفہ، جہاں سے وہ احرام باندھنے کا پابند ہے، اس سے بغیر احرام کے آگے جا نہیں سکتا۔ اس کا نام ہمارے کاغذات مال میں ذوالحلیفہ ہے، آج کے حالات میں اس کا نام پیر علی ہے۔ کوئی آدمی اس نے وہاں کنواں کھدوایا، اس کا نام علی تھا، اس نے چاہا کہ میرے نام کی یہ شہرت ہو، تو کسی نے شہرت نہیں دی، لیکن موجودہ لوگوں نے چاہا کہ حضور کے زمانے کی جتنی باتیں ان کو اوپر نیچے کیا جائے، تو انہوں نے اپنے دور میں اس نام کو زیادہ فروغ دیا، پیر علی کو۔ نام اس کا تبدیل کر کے کچھ رکھ لیں لیکن جگہ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے اسی محاذ پر ایک جگہ ہے جو سمندر سے قریب پڑتی ہے اور مدینہ شریف سے 45 میل کا فاصلہ اس کا بنتا ہے، اس کا نام ہے جحفہ۔ جو آدمی سیریا سے آئے اس کا راستہ یہ پڑتا ہے، یہ وہی راستہ ہے جس راستے سے کفار مکہ آتے تھے تو مدینہ شریف سے گزر کے آگے جاتے تھے۔ جس وقت کہ مکہ شریف سے جائیں تو یہ ساحل سمندر کے راستے سے جاتے جاتے جوفا کے قریب سے آ کے گزر کے ان کو شام جانا پڑتا تھا۔ اس لیے اہل مدینہ کو بھی راضی رکھنا ان کے آمد و رفت کے ضروریات میں سے تھا، وگرنہ یہ خطرہ ان کو کسی وقت بھی تھا کہ اگر ہم اپنے تجارتی سفر کے لیے جائیں گے تو ان خطرات سے گزرنا ہوگا، کیونکہ ان کی زندگی کا ذریعہ معاش نہ تو صنعت تھی، ہم یہ حرفت جانتے تھے، سکل تو تھے نہیں نا۔ آج اگر مکہ شریف میں سوئی میں دھاگا ڈالنے والے لوگوں کی تعداد مناسب ہے تو پھر اس وقت کام ہوئی ہوگی، کھیتی باڑی کا کام بھی نہیں ہے، تو ایک تجارت ہے۔ 4 انکم کے سورسز ہیں، صنعت، حرفت، زراعت اور تجارت۔ صنعت بھی نہیں تھی، یعنی یہ چیزیں بنا کے تیار کر کے بیچنا، یہ صنعت ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں گاڑیاں بنتی ہیں بکتی ہیں، موٹر سائیکل بنتے ہیں بکتے ہیں، اس طرح کی صنعت کل بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ حرفت ہے، آپ کام جانتے ہیں، آپ موٹر کا آپ کی فیکٹری نہیں ہے لیکن آپ فیکٹری میں کام کرنے کی پوزیشن میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ انجن کس طرح بناتے ہیں، کون سا پرزا کس طرح بنتا ہے، اس کا نام ہے حرفت۔ آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے لیکن کپڑا سینا جانتے ہیں، آپ لوہار کا کام جانتے ہیں، تو جو کام جاننا ہنر جاننا اس کا نام ہے حرفت۔ اور ایک کھیتی باڑی کو نہیں، ایک تجارت ہی تھی۔ تجارت ان کی 2 ملکوں کے ساتھ تھی، ایک یمن کے ساتھ ایک شام کے ساتھ۔ شام جاتے وقت یہ راستہ استعمال کرتے۔ یہ جوفہ جو مقام ہے یہ سرکار کے زمانے میں سرکار نے خود مقرر فرمایا، اس جگہ سے شام سے آنے والا احرام باندھے، عراق سے آنے والا یہ ذات العرق نام ہے، کعبہ شریف سے تقریباً 45 میل کا فاصلہ اس کا بنتا ہے، ادھر عراق سے آنے والا اس جگہ آ کر کے احرام باندھے، اس سے آگے تجاوز نہ کرے۔ اور نجد سے آنے والا یہ عرفات کے پاس ایک جگہ ہے، قرن اس کا نام ہے، وہاں سے آ کے احرام باندھے۔ یہ یمن کی طرف سے آنے والا، یہ یمن کا رہنے والا، خواہ ہندوستان سے آئے پنجاب سے آئے، اس راستے سے آئے تو یلملم ایک پہاڑی ہے، وہاں سے آ کے احرام باندھے۔ یہ یلملم ہے جو یمنیوں کے لیے ہے، یمن کا رہنے والا یہ اس راستے سے آئے۔ یہ نجدیوں کے لیے ہے،
مسجد کا رہنے والا یا اس راستے سے آئے. یہ عراقیوں کے لیے ہے. عراق کا رہنے والا یا عراق کے راستے سے آئے. یہ ذوالحلیفہ آل مدینہ کے لیے یا مدینہ شریف کے راستے سے آئے. یہ جوفا شامیوں کے لیے ہے یا شام والے راستے یا مصر والے راستے سے آئے. یہ پانچوں میقات تو بات سمجھ آ گئی ہے. یہاں سے احرام باندھنا واجب ہے. یہ یاد رکھیں اس کا حکم فرض نہیں ہے، واجب ہے. کوئی بھی واجب رہ جائے قربانی کرنی پڑے گی، واجب ادا ہو جائے گا. جیسا آپ سے واجب رہ جائے نماز مسجد صاحب کرتے نا، تھیوری کیا ہے، فرض رہ جائے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. فرض کو اپنے مال پر نہیں ادا کر سکے، دوسری جگہ ادا کر دیا ہے، سجدہ صاحب کر دیا، نماز ہو جائے گی. اور فرض ادا تو کر دیا ہے. فرض کو اپنے محل پر ادا کرنا یہ واجب ہے، صرف ادا کرنا فرض ہے. تو اصول کیا ہوا، نماز کے اندر سجدہ صاحب جو ہوتا ہے یہ صرف ترک واجب پر ہوتا ہے. واجب کو ادا نہ کیا جائے یا ادا کیا جائے پر اپنی جگہ نہ ادا کیا جائے، آگے پیچھے ادا کر دیا جائے. واجب ادا ہو جاتا ہے لیکن سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے کیونکہ اپنے محل پر نہیں ادا کیا. سنت رہ جائے تو پھر نماز کا اعادہ سنت ہے، مستحب رہ جائے تو نماز کا اعادہ مستحب ہے. اس طرح حج میں فرض صرف دو ہیں اہل سنت کے نزدیک، ایک عرفات کا وقوف اور ایک منا سے واپس آ کر کے کعبہ شریف کا طواف کرنا. اس کا نام ہے طواف زیارہ. ہم حنفی لوگ اس کو طواف زیارہ کہتے ہیں، شافی لوگ اس کو طواف افادہ کہتے ہیں. یہ دو فرض ہیں، تیسرا فرض حنفیوں کے نزدیک نہیں ہے. اگر یہ وقوف عرفات کے میدان میں ٹھہرنا رہ جائے یا یہ منا سے واپس آ کے زیارت کرنا رہ جائے، ان دو میں سے کوئی رہ جائے تو آئندہ سال حج کرنا فرض ہوگا. سمجھو. لیکن جتنے بھی واجبات بتائے ہیں ان میں سے کوئی رہ جائے، قربانی ادا کرو، وہ کمی پوری ہو جائے، حج ہو گیا. اب یہ جو 5 میقات ہیں، جوفا، ذوالحلیفہ، ذات القرن اور یہ لملم، دیکھنا یہ سرکار نے مقرر کیے ہیں، حاجیوں کے لیے کیے نا. آج کی تاریخ تو یہ بات سوال نہیں پیدا ہوتی، لیکن جب عراق میں ایک بھی آدمی سب مسلمان نہیں تھا، سرکار نے یہ میقات کیوں مقرر کیا؟ سبحان اللہ. شام میں ایک آدمی شام فتح نہیں ہوا تھا تو سرکار دو عالم السلام نے ان کے لیے شامیوں کے لیے کیوں؟ اللہ اللہ. اور مصر ابھی فتح نہیں ہوا تھا تو ان کے لیے یہ جو کے مقام پر یہ میقات کیوں مقرر ہوا؟ اس کو البنایا الہدایہ، ہدایہ شریف کی شرح ہے 12 جلدوں میں. علامہ بدر الدین عینی جس آدمی نے عمدۃ القاری شرح بخاری 25 جلدوں میں لکھی ہے، حنفیوں کا قلب صحیح طور پر سے ادا کیا ہے. اللہ اللہ. ان کا نام ہے علامہ بدر الدین عینی. اور وہ آدمی لائق سے لائق آدمی، سنی ہے پختہ. سبحان اس اللہ. آدمی نے لکھا یہ سرکار کے علم غیب کی دلیل ہے. اب حج کرنے جاؤ تو یہ عقیدہ لے کے جاؤ. جب کبھی آپ کا معلم بھی کہے اس سے پوچھ لو کہ اس وقت بتاؤ شام فتح ہوا تھا، سیریا فتح ہو گیا ہوا تھا؟ اگر فتح نہیں ہوا ہوا تھا تو پھر ان کے لیے میقات مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مصر فتح نہیں ہوا ہوا تھا تو ان کے لیے میقات مقرر کرنے کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا. واہ واہ، ماشاء اللہ. اب یہ تقریر کی قسم کا کام نہیں ہے، وہ نقشہ ڈال کے آپ دوستوں کو ذہن میں لا، کیوں بھائی بحثیت سنی کے اب ایمانداری سے بتاؤ کیا بات ہے، آپ کا جو مذہب ہے سبحان اللہ. وہ
صرف میرے اور آپ کے سہارے زندہ ہے یا اپنی سچائی کی قوت اپنی سچائی کے اللہ نے اس کو بخشی ہوئی ہے. سبحان اللہ اب اسلام کو پورا نہ مٹائے تو سنی کا کیا بگاڑے گا؟ اللہ اللہ سنیت کو بے وارث نہیں سمجھنا، اس کا وارث ہے. اس کی سچائی رب نے جو بخشی ہے، وہ جو سچائی کا پابند ہوگا آپ اس کو عزت عطا فرمائے. یہ میقات کی اصل ہے. اچھا، اب ایک چادر اس نے کمر سے باندھنی ہے، ایک اوپر لینی ہے، لیکن ایک ماں بہن ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے ایک سر پہ سکارف لے لینا ہے، باقی شلوار قمیص کو پہنی رہے. اگر کسی ماں بہن کی چھاتیاں بھاری ہیں، دوران سفر چلتے ہوئے وہ حرکت کرتی نظر آتی ہیں، تو وہ اس مقصد کے لیے علاوہ شلوار قمیص کے پٹی بھی چھاتی پر باندھ سکتی ہے، یا بریزیل کی قسم کی چیز بھی اگر اس کے ایسا احساس ہے تو کر سکتی ہے. آئی بات خیال میں؟ اگر اندازہ کر لیں کہ آج کے جو حالات ہیں، اس کا آج سے 1400 برس پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن یہ اہل سنت والجماعت نے بات بتائی، ساری سوسائٹی کے علم میں نہیں. آج ایک ماں بہن اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ نہیں؟ بے شک. لیکن اس کے احرام کے حالات میں وہ یہ بریزل نہ استعمال کرے، کوئی سلی ہوئی چیز ہے اور پہننے کے معنی دیتی پٹی باندھ لے، تاکہ وہ اس کی جو شلوار قمیص ہے وہ صرف اس وجہ سے اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کے حجابات جو ہیں وہ ان کے نہ ہوں. تو اس پر قیاس کر کے ایک طبقہ علم نے بریزل کو بھی جائز لکھا ہے. پر ماں بہن کے حجابات کی جو قیمت ہے وہ ہر لحاظ سے دیکھنی پڑے گی. سمجھے ہو؟ بے شک. جس مذہب کی حساسیت کا یہ لحاظ یہ عالم ہے، حج پر جانے لگی ہے، اس کو اسلام اس کو عاجز بنا کے لے جانا چاہتا ہے، تو اس کو بے پردہ نہیں کرنا چاہتا. سبحان اللہ. اچھا، اب ایک ماں بہن ہے جو عین حج کے موقع پر گئی ہوئی ہے، اس کو خیال تھا بھی میرے بچے کی ولادت کو 2 مہینے رہتے ہیں، میں حج کر کے واپس آ جاؤں گا. لیکن وہ کام کاج کرنے کی عادی نہیں ہے، حرکت کی، سفر کیا، عین اس وقت بچہ پیدا ہو گیا جو احرام باندھنے کا وقت ہے، وقت سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کہ اسی وقت بچہ پیدا ہو، اسی وقت وہ غسل کرے، غسل سے کچھ نہیں بگڑے گا اس کا، کیونکہ جناب سیدہ خاتون جنت جتنے بچے پیدا ہوئے ہر بچے کی ولادت کے فوراً بعد غسل کر کے 5 نمازیں پڑھی ہیں. سبحان اللہ. آپ کے بدن سے خون برآمد ہی نہیں ہوا، سبحان اللہ. نہ مینسس کا نہ نفاس کا. اس بات کا ثبوت کہ اسی وقت غسل کرے بخاری شریف کے اندر ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امید سے تھی اور وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے. کہاں ہوا؟ یہ ذوالحلیفہ جس کا نام. اللہ اللہ. وہ بچہ کون سا تھا؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام محمد بن ابی بکر ہے، سبحان اللہ. جو تمام اختلافات کے زمانے میں جناب حیدر کرار کے ساتھ رہا. اللہ اللہ. اس کا نام محمد بن ابی بکر ہے. ان کا بیٹا قاسم ہے جو حضرت سلمان فارسی کا خلیفہ ہے، اور ان کی بیٹی حضرت محمد عابد کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، کیونکہ امام زین العابدین اور یہ دونوں خلیرے تھے. تو خلیرے بھائی کے بیٹے کو اپنی بیٹی دی، اس سے امام صاحب پیدا ہوا. آئی بات خیال ہے؟ یعنی امام جعفر صادق کے نانے کے دادا کا نام محمد بن ابی بکر ہے. سبحان اللہ. امام جعفر صادق کے نانے کے دادا کا نام محمد بن ابی بکر ہے. وہ کہاں پیدا ہوئے؟ سبحان اللہ. اسی وقت سرکار نے حکم دیا کہ یہ نہا کے تو احرام پہن لے. مسئلہ طے ہو گیا کہ ماں بہن اس حالت میں احرام باندھ سکتی ہے. اللہ اللہ. اور مینسز شروع ہو گئے تو بھی ایسا کر سکے، غسل کرے گی. اگر غسل ممکن نہیں، وہاں
یہ بریلی آپ چاہیں تو ایک ویران سی جگہ وطنی آج کل کو بس کیا ہو جانا، وہاں تو اتنی خستہ حالت میں ایک ٹوٹا سا چوپڑا جس سے وہ ڈکیتوں کا ہٹن تھا پہاڑی علاقوں میں جہاں لوٹ مار کر کے آ کے اپنا مال بانٹتے ہیں، اس طرح کیا ہوا ہے. حالانکہ انہوں نے اپنے ٹائٹلوں کو 1 کروڑ روپے خرچ کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جگہ ویران ہے. اگر اس کو وہاں پانی نہ ہو، غسل نہ کر سکے، پھر وضو کر لے. یہ غسل یا یہ وضو یہ اس کو پاک کر دے گا. پاک کرنے کے معنی نہیں، پاک نہیں کرے گا، ستھرا کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھو طالب علموں میں ایک سوال ہوتا تھا، بتاؤ وہ کون سا وضو ہے، وہ کون سا غسل ہے جو بندے کو پاک نہیں کرتا. طالب علم ایک دوسرے سے سوال پوچھا کرتے، یہ اس کا جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سا غسل ہے، وہ کون سا وضو ہے جو بندے کو پاک نہیں کرتا. اس کا مطلب ستھرا ہونا اور چیز ہے، پاک ہونا اور چیز ہے. اللہ اللہ. اب پاک ہونے میں، ستھرا ہونے میں، ستھرا ہوا احرام باندھنے کے لیے، ماں بہن ستھری ہوئی ہے احرام باندھنے کے لیے، لیکن پاک ہوتی تو نماز پڑھ سکتی، کعبہ شریف گئی ہے طواف کر سکتی، نہ کعبے کا طواف کر سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے. اس کا معنی ہے وہ ستھری ہے. اللہ اللہ. اب جس وقت احرام باندھا ہے، آج کل تو گاڑیاں ہیں اور جہاز ہیں، آدمی کسی ذریعے سے سفر کرتا ہے، لیکن جس وقت کوئی آدمی احرام باندھ کے قربانی کا جانور بھیج دیتا ہے تو قربانی کا جو جانور ہے اس کے گلے میں ایک چیتھڑا ٹوٹے ہوئے جوتے کا ڈال دے، ویسے کسی سلامت چمڑے کا ڈال دے، اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کا ڈال دے تو بھی درست ہے. لیکن جب ڈال چکا، ادھر منہ کر کے روانہ کر چکا، گائے اس کی اپنی تھی، جوتا اس کا اپنا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے؟ جوتا ڈالنے کا مقصد جوتے کے ڈالنے کا مقصد نشانی، اس طرح کی نشانی قربانی والے جانور کے سوا اور عرف و عادت میں کسی کو ایسا نہیں کرتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسٹمری لا، قانون رواج اگر اسلام سے ٹکر نہ کھاتا ہو تو وہ اس کو ویلڈ قرار دیا جائے. یہ اسلام سے پہلے کی رسم تھی، لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا، اس لیے اسلام نے اس کو ریئلائز کیا ہے. سمجھ آئی بات؟ اب جناب اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھے، یہ بات سمجھنا. عقیدہ یہ رکھے والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ ولکم فیہا خیر. سبحان اللہ. کہ جو بدنا ہے نا، اس کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے. بدنا کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کے اس جانور کو جس میں 7 آدمی حصہ ڈال سکتے ہیں، گائے، اونٹ ہے، ایسے جانور کو بدنا کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے بدنا جو ہے ہم نے اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا. گائے اس کی اپنی تھی، ابھی اس نے خریدی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ہے. اس کے ساتھ کی دوئی گائے، دوسری گائے وہاں بکنے کے لیے آئی ہوئی ہے لیکن ابھی بکی نہیں. وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مجھے کیا ہے اس سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ نسبت سے قیمت بدل جاتی ہے. اب وہ جو گائے ہے اس کی تعظیم بھی ضروری ہے. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. سبحان اللہ. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے. اب مولوی صاحب ہیں،
اس گائے کی تعظیم کریں یا نہ کریں؟ کرنی پڑے. پیر صاحب ہیں، صوفی صاحب ہیں، چودھری راجہ صاحب، خان صاحب، جنہوں نے خود خریدی ہے، پیسے بھی دیے ہیں، تعظیم کریں کہ نہ کریں؟ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جی میری اپنی خریدی ہے، تیری خریدی بھی ہے، لیکن دیکھ نسبت کس طرح سبحان اللہ. اب اس پرنسپل کی بنیاد پر ہم تمام عالم اسلام سے کہیں گے کہ کسی صحابی کے بارے میں تو بات کرنے لگا ہے، سمجھ کے بات کر. سبحان اللہ. صحابی کے کسی عمل پر تو کوئی برائی کی نسبت کرنا چاہتا ہے، برا کرنا چاہتا ہے، بند ہو جا. کیوں؟ کہ دیکھ کہ اس صحابی کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سرکار کی طرف. کہ دیکھیے عمل ان کا کیسا، گائے نے کون سا عمل کیا ہے؟ گائے نے کتنی اچھی کی ہے؟ گائے کا تقویٰ کون سا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. گائے تم سے زیادہ متقی ہے. اب تو بھی تعظیم کر، مولوی صاحب ہے تو بھی پیر صاحب. سبحان اللہ. اب جب گائے کی نسبت مینا کی طرف کر دی جائے جو اللہ کا گھر نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربان گاہ ہے، وہ ادھر نسبت کر دی جائے تو گائے کی قیمت بدل گئی. نبی پاک کے صحابی کی ذات مصطفیٰ کی طرف نسبت کی گئی، قیمت بدل گئی. آپ پوچھو یہ گائے اس نے غسل کیا ہے؟ گائے کو وضو کرایا؟ گائے کی جامت بنائی ہے؟ خوشبو لگائی اس کو؟ نہیں. گائے ہے صرف نسبت بدلنے سے قیمت بدل گئی. اب ہر صحابی کی ذات بابرکات کے بارے میں پاکیزہ سوچ رکھنا، پاکیزہ نیت سے ان کا ذکر کرنا، یہ دین کے ضروریات میں سے ہوگا. سبحان جس وقت صحابی کی مطلب پتہ چل گیا اس وقت آل رسول کے بارے میں ہم پوچھیں گے. اللہ اللہ. آل رسول کے بارے میں پوچھیں گے جن کی نسبت بھی سرکار کی طرف، نسب بھی سرکاری کی طرف. سبحان اللہ. تو پھر بتاؤ ایسی حالت میں کیا صورت بنے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج پر جا کے اس عقیدے کو تازہ زندگی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ہاں کہ نسبت سے قیمتیں بدل جاتی ہیں. اب جس وقت ایک شخص نے، مرد نے یا عورت نے احرام بن لیا، اب وہ محرم ہو گیا، جاتے وقت اگر یمن کی طرف سے گیا ہے تو یہ لم واصل راستے سے بھی تقریباً مدینہ شریف سے کوئی 3 منزلوں کے فاصلے پر ہی میں کوئی 57 مائل اور کچھ فرلانگ ہوگا. ادھر سے گیا تو بھی اندر جاتے ادھر سے راستے میں لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہتا چلا گیا، لیکن جو ہی جائے گا مدینہ شریف میں تو تلبیہ بند ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ کیوں بچ گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لبیک لبیک کہتا گیا، اس کے بعد اللہ اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں 2 مرتبہ حاضر ہوں. وہاں جا کے اللہ اکبر مجھے ہاتھ سے کھڑے کر کے کیا وجہ؟ جو ایک کعبہ شریف کو دیکھے تو حجر اسود کے برابر چلا جائے اور ہاتھ پہ اونچے کر کے اونچی آواز سے لبیک اللہ لبیک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ. یہ اللہ اکبر کا نام ہے تکبیر، سبحان اللہ کا نام ہے تسبیح، الحمدللہ کا نام ہے تحمید. تو یہ کہہ گئے لبیک اللہم لبیک، اس سے جو آپ کے کلمات اس کا نام ہے تلبیہ. تلبیہ توڑ دے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب حج کے لیے گئے نا تو کفار مکہ اس طرح کھڑے تھے. یتیم جو ہے نا، یہ اس جگہ عتیم کے پاس جو ٹوائلٹ بنے ہوئے نا، یہ ابو جہل کا گھر ہے. سارے بے ایمانیوں کے جتنے آخر تھے نا سارے یہاں اکٹھے ہوتے تھے. آج کا ٹوائلٹ بنے ہوئے. تو
सब इकट्ठे थे। आपने सोचा कि अगर लब्बैक कहें तो ये मुमकिन अपनी तरफ मंसूब करें कि हमें देख के कहते हाजिर हैं जनाब। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब मुनकिर के सामने जिक्र करने का फैशन और है, हक है। मोमिन के सामने जिक्र करने का फैशन और है। सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या बात है। वाह जिस वक्त उसने इकराम बांधा था, इकराम के बाद 2 रकअत नफिल पढ़े थे इकराम के लिए, उस वक्त ये दाना कंधा नंगा करे या न करे, इस बारे में 2 मसलक हैं। एक ये कि उस वक्त इब्तिदा के वक्त यहाँ ज़ुल्हुलैफा से उसने इकराम बांधा है या मस्जिद नबी से बांध लिया है या घर से बांध लिया है, ये दाना कंधा नंगा करे या ना करे, इसमें इख्तिलाफ। एक तबका कहता है करे, एक तबका कहता है ना करे। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि नंगा करे वो कौन है? अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, जिनका सने वफात 854, मिस्र के रहने वाले हैं। उनकी किताब अल बनाया अल हदाया 12 जिल्दों की, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि करे, नंगा करे। तनवीर अबसार, जिसकी शरह दुर्र मुख्तार, उसने कहा है करे, आलमगीरी ने कहा है करे, शामी ने कहा है न करे, इस तरह का ज़ैली ने भी कहा न करे। वजह उसकी ये है कि जिस वक्त हुदैबिया के मुकाम पर सरकार ताजदार मदीना इस्लाम को बगैर अपनी संगत के रोक दिया गया था ना, तो सरकार इस्लाम अपने दोस्तों का खून बहाने से रुक गए कि चलो वक्त गुजर जाए, आइंदा साल जब आइंदा साल उम्रतुल क़ज़ा के लिए गए ना, तो उस वक्त कुफ़ार मक्का ने आपने मीटिंग हॉल में ये बात कही है, अदनाहुम, ये ज़वाब के साथ, अदनाहुम हुम्मा यसरिबा, मदीने शरीफ के बुखार ने तो उनको बहुत कमज़ोर कर दिया, चल नहीं सकते। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम जब यहाँ आए ना, तो सरकार दौर पहले जो 3 चक्कर हम अकल के चलो, सुभान अल्लाह। छातियाँ निकाल के और मसल बना के तेज तेज पहलवान दंगल में चलता है, इस तरह चलो। क्यों? इबादत करने आए, उनका इबादत भी करनी है, दुश्मन को भी टरकाना है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ऐन इबादत के वक्त भी दुश्मनान मुस्तफा को जलील करके रखना, ये आज के अंदर ये उनसे मौजूद है। क्या बात है। वाह वाह। तो क्या है? अब कुरान कहे ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ व लन तबलुगल जिबाल तूला, जमीन पर अकड़ अकड़ के मत चल, इसलिए कि ना तो जमीन को फाड़ सकता है, ना पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच सकता है। जब अकड़ के चलना है ही मना, तो फिर काबे शरीफ के पास इबादत के वक्त अकड़ के चलना, जब वो रमन करता है उससे पूछे मौलाना इस रमन की इजाजत किस तरह मिली है? वाह वाह सुभान अल्लाह। कुरान कहे अकड़ के नहीं चलना, क्यों चलते हो? आले सुन्नत की हैसियत से उसको ये पता होना चाहिए क्यों सरकार ने कहा अकड़ के चलो। अल्लाह है गुनाह पर आप नहीं गुनाह, सुभान इसके रसूल में करता है। वाह वाह अल्लाह अल्लाह। रसूल को इख्तियार है किसी गुनाह को गुनाह ना करने दे। अब हज करे तो सरकार के बारे में अकीदा ठीक नहीं रखे तो क्या कहा जाए उसका? अब इस हज के मौका पर तेरे खर्चे पर अकीदा हमारा पलेगा कि नहीं पलेगा? तेरे खर्चे पर। वाह क्या बात है। खर्चा तेरा है। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब सुनने की ऐसी अल्लाह अल्लाह। कितनी बड़ी इज्जत है। वाह हम कहते हैं कि बाइख्तियार शख्सियत का नाम है, हक है। बेइख्तियार शख्सियत का नाम नहीं है, बाइख्तियार शख्सियत का नाम है। कहते सबूत, हम कहते कुरान कहता है अकड़ के मत चलो, सरकार कहता है अकड़ के चलो। सुभान अल्लाह। अगर तू बेइख्तियार कहता है तो ये क्यों ऐसा हुआ है? वाह वाह। उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ, ये जो दाना कंधा नंगा करना है
اس کا نام ہے اجتباع، یعنی دانے کندھے کے نیچے سے چادر گزار کے تو بائیں طرف والے کندھے کے اوپر ڈال دیں، اس کا نام ہوگا اجتباع۔ اب یہ اجتباع جو ہے یہ کیوں کیا گیا؟ جب سرکار دو عالم راستے میں ہیں تو ادھر میٹنگ ہال میں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک جگہ بھی علامہ عینی نے لکھا ہے، سرکار نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ عقل پہ چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ میٹنگ ہال میں یہ قرارداد پاس کر رہے ہیں کہ ہم یہ پروپیگنڈا کریں گے، ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ وہ چل نہیں سکتے، تو پھر سرکار دو عالم صاحب راستے میں بتاتے ہیں وہ ایسا کرنے کی رائے رکھتے ہیں، تم نے عقل کے چلنا ہوگا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ بھی سرکار کے علم غیب کی دلیل ہے۔ بے شک۔ جب عقل کے چلے گا تو ایک اختیار کی دلیل ہوگی، دوسرا سرکار کے غیب کے علم کی دلیل۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دین حق کی سچائی میری محتاج نہیں ہے، میں دین کا محتاج ہوں۔ بے شک۔ میرے سے بھی زیادہ قریب لوگوں کے ذریعے سے اللہ اس دین کو زندہ رکھے گا، اور دنیا کے جتنے بھی طاقتور اور دولت مند سبھی ہوں گے، اس سے اسلام کو عزت ملے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بے شک۔ کام ایک کیا ہے، مسئلے دو واضح ہوئے، ایک سرکار کا اختیار اور دوسرا سرکار کا علم۔ اب کندھا ننگا ان کا یہ کندھا ننگا کرو اور مسل بنا کے چلو تاکہ دشمن کو پتہ چلے۔ سبحان اللہ۔ سمجھائیے، آپ لوگ بچ کے لیے گئے ہیں، معلموں نے یہ تو کہا نہ دانا کندھا نہ کر، اس کا مقصد بتا کیا؟ واہ واہ، حق ہے۔ تو ان کو اس کی اطلاع ہوگی، کیونکہ جو نکھند قسم کے آدمی ہوتے ہیں نا ان کو معلم مقرر کرتے ہیں، کوئی جیتا جاتا آدمی معلم بنتا ہی نہیں ہے۔ اور جناب اس سے پوچھے یہ دانا کندھا ننگا کیوں کر کے چلے؟ اللہ اللہ۔ تو اب اس بات کا ثبوت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جو ہم جلوس نکالتے ہیں اس سے ریٹ ظاہر کرتے ہیں نا، ہم اتنے ہیں، سبحان اللہ۔ ہے نا یہ بات؟ بے شک۔ ہم اتنی طاقت میں ہیں، دشمن پر ویٹ ظاہر کرنا یہ مقصد ہوتا ہے نا جلوس کا۔ عقل کے چلا تو کیوں، ویٹ ظاہر کیا، دانا کندھا ننگا کیا تو کیوں، دشمن پر ویٹ ظاہر کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ جلوس نکال کے چلے تو کیوں؟ کہ کہتے اس عقیدے کا بندہ ہی یو کے میں کوئی نہیں ہے۔ صدام میں کہتے تھے یہ جو عقیدہ آپ لے کر کے آئے ہیں اس عقیدے کا بندہ یو کے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں لے کے نہیں آیا ہوں، میرے عقیدے والے مجھے لے کے آئے۔ حق ہے۔ عقیدہ پہلے سے مجھے آپ چھپانے کا کام کریں، حق ہے۔ آپ اس عقیدے کو چھپانے کا کام کریں۔ میں یہ عقیدہ لے کر کے نہیں ہے، یہ جو عقیدہ لے کر مدینے والی سرکار ہے، سبحان اللہ۔ میرا عقیدہ نہیں ہے، سرکار کا عقیدہ ہے۔ دونوں مسئلے واضح ہوئے۔ اب وہ مسئلہ تشنہ تکمیل لگ گیا کہ جب شروع میں احرام باندھا اس وقت کندھا ننگا کرے یا نہ کرے، یہاں سے تو اتفاق ہو گیا کہ استباع کرے، لیکن شروع میں جو کہتے ہیں کہ یہاں ننگا کرے پہلے ابتداء نہ کرے، اس کی وجہ وہ کہتے ہیں یہاں تو دشمنان رسول تھے تو ان کو دکھانے کے لیے ننگا کرنا چاہیے، تو مدینہ شریف سے چلا ہے کوئی وہاں اس کو کیوں ننگا کرنا چاہیے؟ کہ دراصل ان کی اس طرح کی بے ایمانیاں پہنچانے والے مدینہ شریف رہتے تھے، پہلے ان کو ٹمکانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہاں وہ وقت تو نکل گیا، لیکن جس وقت چلے گا یہاں سے تو نبی پاک کے علم غیب کی شہادت ہے نا، کیا بات ہے۔ جو یہاں بھی منکر ہے جب کندھا ننگا کرے گا اس کو پتہ چلے گا نبی پاک کے غیب کا عقیدہ رکھنے والے آدمی دنیا میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علامہ بدر الدین عینی یہ کتابیں یاد رکھیں، بدر الدین عینی کی بنایا علی الہدایہ ایک، تنویر الابصار اور اس کی شرح در مختار، یہ دونوں کتابیں، اور اس کے بعد عالمگیری، ان سب نے لکھا ہے کہ ابتدائی احرام میں بھی دانا کندھا نہ
لیکن باقی فقہا لکھتے ہیں نہیں، طواف کے دوران. بات واضح ہوئی بھائی؟ اب یہاں اس نے یہ صاف چکر لگائے اور ہر مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بوسہ لینا. اگر دونوں ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، پکڑ نہیں سکتا، بوسہ لے سکتا تو بھی لے لے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا، صرف ہاتھ اس کو لگا سکتا، اس سے ہاتھ لگا کر پھر اس کو چوم لے. سبحان اللہ. کیوں؟ اپنا ہاتھ سمجھ کے نہیں چومتا، حجر اسود کو لگا ہوا دیکھ. کیا بات ہے. واہ واہ. ابھی سنو بات، مجھے کوئی نتیجہ نکالنے دو. ہاں، اب اپنا ہاتھ ہے لگایا، اپنا ہاتھ لگا کے اپنا ہاتھ سمجھ کے نہیں چومتا، حجر اسود سے لگا ہوا سمجھ کے چومتا. اچھا، حضور نبی کریم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کے آپ نے طواف کیا. ایک ہی حج سرکار نے کیا، ساری ایک ہی حج کیا. تو سرکار نے ایسا لاٹھی لگائی نا حجر اسود کو لگا کے لاٹھی اس لاٹھی کو چوم لیا. اب سمجھ آ گیا کہ چومنے کی تھیوری کیا ہے. جو چومنے کے قابل ہے اس تک پہنچ گئے تو اس کو چومو، اور اگر اس تک نہیں پہنچے جو اس سے لگا ہوا ہے اس سے چومو. اگر اس تک نہیں پہنچے اس کے لگے ہوئے کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو چومو. سبحان اللہ. آج تک جو لوگ اولیاء اللہ کے آل بیت کے ہاتھ چومتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے اپنے باپ کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہوا. انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حسن حسین سے، انہوں نے سرکار دولت سے. اللہ اللہ. یہ چشتی ہے، اس نے ہاتھ چوما ہوگا کسی شیخ کامل کا. خواجہ غریب نے نواز کے ہاتھ سے پہنچے گا، ان کے ہاتھ میں آگے شک ہی نہیں. اس نے سید بہاؤالدین نقشبند بخارا، شہنشاہ بخارا، ان کے سلسلے کا درویش ہے. سلسلہ شہنشاہ نقشبند سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تک پہنچ جاتا ہے، آگے ان کے ہاتھ میں شک ہی نہیں ہے. شیخ شاہ بن سہروردی. اس طرح یہ بنتا ہے کہ حجر اسود کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں بن سکا، تو نہیں ہاتھ لگ سکا نا تو اشارہ کر کے، لاٹھی کا اشارہ کر کے نہیں اس کو بھی چوم لے. یہ سب چومنے کی تھیوری سمجھ آئی ہے. سبحان اللہ. جس وقت وہ کہتا ہے جی تو حج کرنے کے لیے جاتا ہے کہ یہاں کیا دھرا ہے، آؤ حج کرنے کے. ہم پوچھتے ہیں تو یہ بتا، وہ خدا جو وہاں جس کو راضی کرنے جا رہا ہے وہ پاکستان میں وہ خدا نہیں ہے، حق ہے. یا انگلینڈ میں وہ خدا نہیں، وہاں کیوں جاتا ہے؟ اور جی وہاں مقام ابراہیم اللہ تو نہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہاں کیوں سجدے کرتا ہے؟ تو جب اللہ کے بندے کے پاؤں جہاں لگے وہاں سجدے کرتا ہے. اللہ اللہ. تو مجھے یہ بتا، پاؤں والی جگہ زیادہ افضل ہوتی ہے یا سر لگنے والی جگہ زیادہ؟ سبحان اللہ. قبر میں تو سر بھی لگا ہوا ہے نا، پاؤں بھی لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. واہ. اب اگر حج کرنے جا رہا ہے تو عقیدہ کو لے کے جانا، پتہ چلے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر جاتا ہے. جس وقت یہ اس جگہ پہنچا حجر اسود کے مقام پر تو اس کے بوسے لیتا ہے، تو آدمی یہ سمجھنے پر مجبور ہوتا ہے اس سے کیا نتیجہ اخذ کروں، اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا خاص طور پر بوسے کا. ہاں، حدیث ہے کہ فشد بمن وافاق بالموافات بالنیہ. اے حجر اسود، جو سچے عقیدے کے ساتھ تیرے بوسہ لینے آیا نا تو اس کی شہادت دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اس کا مطلب بوسوں کے ذریعے سے بیڑے پار ہوں گے. کیا بات ہے. پتھر کا کتنا بھی بڑا ہے، کتنا بھی بڑا ہے، پر پتھر ہی تو ہے. پر اس کا
اس پتھر کا وہ درجہ بنے گا جو قبر رسول کی کے پتھروں کا بنتا ہے. یہ متفقہ بات ہے حضرت شاہ صاحب التصدیقات لدفع التلبیسات علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو مٹی سرکار کے قبر عطر کی سرکار کی باڈی سے لگتی ہے اس کا درجہ کعبے سے افضل ہے, سبحان اللہ, سے افضل ہے, مقام ابراہیم سے افضل ہے, بیت المقدس والے قبلے سے افضل ہے, صرف ان سے افضل نہیں, لوح محفوظ سے افضل ہے, سبحان اللہ, عرش الہی سے افضل ہے, کرسی سے افضل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حضرت مفکر اسلام پیر سید عبد القادر جیلانی, ماشاءاللہ. اس جگہ ایک سوال ہے, حق ہے. بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسود کے پاس آئے اور کہنے لگے انی اعلم اللہ, انک حجر لا تضر ولا تنفع, کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. تو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لما قبلتک ثم جاء الى الحجر الاسود فقبلہ. اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ سرکار تجھے چومتے ہیں تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. یہ کہا کہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت اسود کو بوسا دی. سبحان اللہ. لیکن بیان کرنے والے اکثر پاکستان میں بھی ان ملکوں میں بھی اس مقصد کے لیے بیان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. ان کا میں نے سرکار کو چومے دیکھا, سرکار نے کیوں چوما؟ واہ واہ, سرکار نے کیوں چوما؟ کیا بات ہے, بے نفع کام نبی کروا. اللہ اللہ. کہتے ہیں یہ شابی کا عقیدہ ہے, کا شابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آئے جب یہ جملہ بول رہے تھے جناب حضرت کلام بول پڑے, ان کا اے خلیفہ رسول, اے امیر المومنین, آپ ایسا مت کہیں کہ یہ نفع نقصان نہیں ہو جائے. فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ, یہ نفع بھی پہنچائے گا نقصان بھی پہنچائے گا. سبحان اللہ. اس وقت حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں بیما, آپ کس بات سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ نفع بھی پہنچائے گا نقصان بھی؟ انہوں نے کہا بکتاب اللہ ہے, اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ثابت. سبحان اللہ. پوچھا کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ ان کا یہ قرآن مجید کے اندر ہے. کس جگہ؟ کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. سبحان اللہ. پیارے وہ وقت یاد کر جس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں سے ان کی اولادیں نکالی اور ہم نے ان کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا اور ان سے کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ, اور اس کے بعد کہا کہ کیا میں تمہارا خدا ہوں کہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. اس معاہدے کو پروردگار عالم نے کل روئے زمین کی طرف سے ایک ایگزیبٹ بنا کے, ایک دستاویز بنا کے, ایک قانونی دستاویز سرکاری کاغذ تیار کر کے حجر اسود کو بلایا. حجر اسود آیا, فَلَهُ شَفْتَانِ وَعَيْنَانِ وَلِسَانِ. اللہ اللہ. حجر اسود آیا, اس کی 2 آنکھیں تھیں, ہونٹ تھے, اس کی زبان تھی. اللہ نے کہا افتح فاق, اے حجر اسود اپنا منہ کھول. سبحان اللہ. فَأَلْقَمَهُ ذَلِكَ الرِّقَّ, وہ چٹ لے کر کے اس کے منہ میں ڈالی. اللہ اللہ. اور اس نے کہا فَشَهِدَ مَنْ وَافَاقَ بِالْمُوَافَاةِ بِالنِّيَّةِ, تم قیامت کے میدان میں جو سچی نیت لے کر کے آیا
اب عقیدے کی اچائی اور برائی کو غیب کا علم ہے. سبحان اللہ. نبی کو غیب کا علم نہیں. وہ نبی تو جن پتھروں سے تعلق بنا لے وہ پتھر غیب نہ. حق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب قیامت کے میدان میں یہ شہادت دے گا صدیق اکبر بھی آئے تھے، ابو جہل بھی آئے تھے، لیکن یہ سچا عقیدہ لے کے آئے تھے، وہ بے ایمان جھوٹا عقیدہ. واہ واہ. تو اب بتا اس کا یہ بوسہ جو ہے قیامت کے میدان میں نجات کا ذریعہ ہوگا کہ نہیں؟ بے شک. تو یہاں بوسوں کی روزانہ مخالفت کرتا ہے، وہاں جا کے لاکھوں روپے خرچ کر کے بوسہ ہی نہیں. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا خیال ہے باتیں ادھوری رہ جائے گی. یہاں تک احرام باندھ کے تو دوران سفر طے کر کے تو اس جگہ حجر اسود کے مقام پر دانے بازو کو ننگا کر کے اکڑ کر چلنے کے پہلے 3 چکر پورے کیے، بعد میں 4 چکر 7 چکر پورے ہوئے. اس سے کل آگے بیان کرتے ہیں. جو یہ سارا حج ہے نا اس کا یہ نقشہ ہے. اب آپ کو اتنی بات تو آپ سمجھ آئی ہوگی، آج کے موقع پر نہیں سمجھ آئی. یہ کام ہم نے کیے ہیں لیکن کیا عقیدہ کسی نے ہمیں دیا ہے. آپ پتہ چلا نا تکلیف تو آپ نے ضرور اٹھائی ہے. میں اس وقت بیمار بھی ضرور ہوں لیکن مجھے بھی لذت آ رہی ہے. اللہ اللہ. سبحان. الحمدللہ ایسی بات آپ کو بتلاتا ہوں جو روزانہ کی زندگی میں اطلاع میں نہیں ہے. بے شک. حج پر جائے گا تو سنیت کا عقیدہ پورا کر رکھے. سبحان اللہ. اس وقت میں گھنٹے بس سے زیادہ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر چکا ہوں. انشاءاللہ عزیز کل پھر اس مسئلے کو مزید بیان کریں گے. یہ نقشہ اسی طرح پڑا رہے، پھر بلکہ جگہ پر چلتے ہیں تو مزید باتیں اس کے اوپر لکھیں اور ایک ایک قدم پر وہ عقیدہ کھل کے آئے کھل کے آئے. آج پورا جو تیار ہوگا نا، جس طرح گلستان پورے جوبن پر ہوتا ہے نا، پھول کھلکھلا رہے تھے، سنیت کے رنگ و بہار اور پنکھڑی پتی سے. اس لیے کسی بدعقیدہ بھی گمراہی میں نہیں آنا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ رضا دے دیں. اسی کے لیے آپ سلام پڑھیں اور اجازت دیں. ہاں 3 سے 4 میں 1 گھنٹہ کل عرض کروں گا، اسی سے پہلے کروں گا جو باقی اس کا حصہ رہتا ہے اگر وقت بچا تو. لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کو زیادہ نہیں بچ سکے گا. یہ جو آپ کو میں نے نقشے پر باتیں بتلائی یہ آپ کو کسی کتاب میں لکھی پڑھی نہیں ملے گی جب تک کہ آپ مستقل اس پر محنت نہ کریں. میں اس پر مستقل محنت کی ہے. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرتا ہوں. سچے دین سبحان اللہ. اللہ کسی پر موت نصیب فرمائے. آپ لوگ اتنی عمروں کے بزرگ ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ کبھی یہ باتیں آپ نہیں بالکل نہیں. اور ہماری بدنصیبی ہے جس عقیدے کے لوگ ہیں اس عقیدے کی بنیادیں ہمیں پتہ نہیں. شہزادہ غوث العظم زندہ باد. آپ یہ سوال سلام پڑھیں پھر اجازت. مدینہ طیبہ میں سرکار کی قبر شریف کا ارادہ کر کے انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ. بقرہ کے معنی گائے، اور سورتوں کے نام رکھے جانے کی فلسفی میں